سب سے پہلے انٹری ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، تو انٹری ٹیسٹ کی تیاری کس انداز میں کرنی ہوتی ہے اور کیا کیا اس میں کتابیں پڑھنی ہوتی ہیں اور کیا انداز اختیار کرنا چاہیے، اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انٹری ٹیسٹ دینا ظاہر اتنا آسان نہیں ہے، اور انٹری ٹیسٹ ایک محنت کی اس میں حاجت ہوتی ہے۔ کئی کتابیں اس میں پڑھنی پڑتی ہیں، اور ایک محنت کے ساتھ یہ انٹری ٹیسٹ بھی کلیئر کیا جاتا ہے۔ ظاہر آپ نے اس سے پہلے بھی امتحانات دیے ہوں گے، اور بھی دیگر آپ تو حدیث تک پہنچے اسی وجہ سے کتنے سارے امتحانات سے آپ گزرے ہوں گے، پیپرز کئی دیے ہوں گے، لیکن یہ پیپر تھوڑا سا انوکھا ہوتا ہے۔ اور اس پیپر کے اندر یعنی کتابیں تو وہی ہوتی ہیں، لیکن اس طرح سے سوال کیا جاتا ہے کہ کبھی کبھار بندہ پریشان بھی ہو جاتا ہے تراکیب کے حوالے سے اور منطق کے حوالے سے۔ پہلے تو آپ نے ایک ایک مضمون کی کتابیں پڑھی ہوں گی، اور اس کے حوالے سے ایک ایک مضمون پر جیسے منطق کا پیپر الگ ہوتا ہے، تو نحو کا پیپر الگ ہوتا ہے، صرف کا پیپر الگ ہوتا ہے۔ سند الحدیث شریف کے اندر بخاری شریف کا الگ، مسلم شریف کا الگ، صحیح مسلم شریف کا الگ، لیکن اس میں نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں دو تین کتب سے خاص طور پر جو ہے ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے صرف و نحو، جس کا ماشاءاللہ سارے محترم کو کورس کروا بھی رہے ہیں، اور آپ اسلامی بھائی کثیر اسلامی بھائی اس میں کر بھی رہے ہوں گے، امیدیں کر رہے ہوں گے۔ تو صرف و نحو سب سے اہمیت کی حامل ہے، اور صرف و نحو ظاہر یہ بنیادی چیزیں ہیں، اگر یہی نہیں آئیں گی تو پھر پاس ہونا تو بہت بعید ہے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف و نحو کے ساتھ علم منطق، اس کے بھی سوالات پیپر میں آتے ہیں، اور ظاہر جنہوں نے ابھی جو دورۃ الحدیث شریف کے اندر ہیں، تو ان کے لیے تو چلیں پھر بھی یعنی تھوڑی مانوسیت ہے علم سے، یعنی ابھی تازہ پیچھے گئے ہیں، اتنا ٹائم نہیں ہوا چھوڑے ہوئے، لیکن جنہوں نے فارغ التحصیل ہو چکے ہیں جو اسلام بھائی، تو اب ان کے لیے امتحان ہے۔ تو اب اگر وہ امتحان میں انٹری ٹیسٹ کے امتحان میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انہیں رات دن ایک کر کے محنت کرنی ہوگی، اور بہت اچھے انداز میں محنت کرنی ہوگی، جس کو کہتے ہیں کہ سونا بھی بندہ چھوڑ دے، نہیں سونا تو چاہیے، ویسے ہی میں مبالغہ نرس کر رہا ہوں کہ بندہ سونا بھی چھوڑ دے اور کتابوں میں لگا رہے۔ تو بس یہ کہ کتابوں میں اگر آپ کتابیں مطالعہ کرتے رہیں گے، اور جو کتابیں آپ کے نصاب میں ہیں، سلیبس میں، اس کے آپ کثرت سے مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ انٹری ٹیسٹ کامیابی آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ انٹری ٹیسٹ کے اندر ترکیبوں کے حوالے سے عموماً طلبہ پھنس جاتے ہیں، ترکیبیں کچھ ایسی پوچھ لی جاتی ہیں اس کے اندر جس کے حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو نحو میت عامل جو آپ نے پڑھی ہوگی پچھلے غالباً ثالثہ رابعہ میں پڑھائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو تراکیب ہیں اس میں سے سوالات ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تراکیب بہت اہمیت کے حامل ہیں، صرف و نحو کا گویا اس میں چرا ہوتا ہے کہ بھئی کون سی چیز کیا بن رہی ہے، وجہ اعراب کیا ہے۔ تو ظاہر ہے ترکیبیں اگر آپ کو آئیں گی تو پھر آپ اچھے انداز میں پیپر میں کامیاب ہو پائیں گے۔ ترکیبوں پر بھی ایک پورا یعنی پیپر ہوتا ہے نا، ترکیبوں کا بھی ایک پورا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ترکیبیں اچھے انداز میں کر لیں گے، اسی طرح صرف و نحو کی بھی آپ نے اچھی تیاری کی ہوگی، منطق کو بھی آپ نے پڑھا ہوگا، تو امید ہے آپ انٹری ٹیسٹ میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے آپ کو بتایا بھی ہوگا، آپ کو پتا بھی ہوگا کہ انٹری ٹیسٹ کے اندر 70 نمبر لینا یہ ضروری ہے، یعنی اگر 69 نمبر بھی لیے تب بھی کامیابی نہیں ہے، بلکہ 70 نمبر لینا ضروری ہے۔ تو اب یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ کہ محنت کریں گے تو کامیاب ہوں گے۔ عربی مقولہ ہے ان تجتہد تفز، اگر تم محنت کرو گے تو کامیاب ہوگے۔ تو محنت کرو، جتنی محنت کریں گے کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ ظاہر میں بھی یعنی مجھے بھی اتنا کچھ آتا نہیں تھا، سیدھی بات ہے، مجھے بھی کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ ظاہر میں نے بھی ایک محنت کی، اور ہر چیز محنت سے تو نہیں ہوتی، اللہ کا فضل و کرم بھی ہوتا ہے، اساتذہ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، دعائیں بھی ساتھ لینی چاہیے، اور ادب بھی کرنا چاہیے، صرف محنت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ محنت بھی کتنے لوگ کرتے ہیں لیکن وہ بیچارے کامیاب نہیں ہو پاتے۔ صرف محنت پر نہیں بلکہ دعائیں بھی لینی چاہیے، ادب بھی کرنا چاہیے، اور تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تیاری کرنی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ
کامیابیاں نصیب ہوں گی۔ تو الحمدللہ میں بھی جو ہے وہ جو میں نے ٹیسٹ دیا وہ بھی ایسے ہی ٹیسٹ دیا کہ بھئی میں نے بھی محنت کی تھی، اور محنت کی تھی اور پھر اساتذہ سے رابطے میں تھا، کچھ باتیں سمجھ میں نہیں آتی تھی تو میں پوچھتا تھا۔ شروع میں اساتذہ مجھے کہتے تھے، جب درۃ الحدیث میں گیا تھا تو شروع میں مجھے اساتذہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تیاری کریں، لیکن نصیب کی بات تھی، کتاب کھولتے ہوئے تو نیند آنا شروع ہو جاتی تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے، کتاب کھولتے تو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے، یا بس دل اکتا جاتا ہے، پڑھنے کا دل نہیں چاہتا، تو لیکن یہ ہوتا ہے ایسا، تو ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اساتذہ کے پاس آئیں، اساتذہ سے رابطے میں رہیں، اور اساتذہ آپ کو ترغیب دلاتے رہیں گے۔ اپنے استادوں کا دامن نہیں چھوڑیں، میرا مشورہ یہ کہ استادوں کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ استادوں کے ساتھ بالکل اٹیچ رہنا چاہیے، اور جتنا آپ اساتذہ کے ساتھ اٹیچ رہیں گے تو وہ اساتذہ آپ کا ذہن کچھ نہ کچھ بناتے رہیں گے، کسی نہ کسی علمی فیلڈ میں آپ کو ڈالنے کی یہ ترکیب کریں گے۔ تو اساتذہ کے ساتھ بالکل اپنا دامن، اپنا جو ہے وہ کنیکشن مضبوط رکھنا چاہیے۔ تو اساتذہ سے آپ رابطے میں رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ صرف و نحو کی تیاری یہ آپ لازمی کریں، اور ایسی کریں کہ بس آپ کو کوئی ہرا نہ سکے، ٹھیک ہے۔ اور کسی طالب علم کو آپ ساتھ دے رہے ہیں، اس سے پوچھیں کہ بھائی مجھ سے وجہ اعراب پوچھیں، وجہ اعراب بھائی اس پر رفع آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اس پر نصب آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، اس پر جد آ رہی ہے تو کیوں آ رہی ہے، یہ پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور ترکیبیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، میں ترکیبوں کا بار بار اس لیے زور دے رہا ہوں کہ بسا اوقات صرف و نحو کی بڑی تیاری کی ہوتی ہے، لیکن ترکیبوں پر بندہ مار کھا جاتا ہے اور ترکیبیں وہ نہیں کر پاتا۔ جیسے کقولہ تعالی، اس کی ترکیب میں بھی طلبہ پریشان ہوتے ہیں، اور بھی کچھ ایسی ترکیبیں ہیں، آپ ناگ میں تعامل کھولیں گے اس میں کچھ ترکیبیں ایسے آپ کو نظر آئیں گی، جیسے اللہ عز وجل۔ اب عز وجل کیا بنے گا، اس میں طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جملہ معترضہ بیچ میں آتا ہے تو اس کا آگے پیچھے سے تعلق، تو یہ جو عز وجل اس کو بھی جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے نا اس طرح کے جملے جو بیچ میں آ جاتے ہیں، طلبہ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ترکیبوں پر زیادہ زور دینا چاہیے، ترکیبوں پر زیادہ زور دیں، کون سی چیز کیا بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ترکیبوں پر پوری کتابیں آتی ہیں، جو ایک الترکیب نحو میں عمل کی شرح ہے، تو اس کا بھی آپ مطالعہ کریں، اس کو بھی دیکھیں اچھے انداز میں، اس کو یعنی نحو میں عمل کے ساتھ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ ایک اچھے انداز میں تیاری ہو جائے گی آپ کی۔ تو مفتی اکمل صاحب کی جو کتاب ہے الترکیب، اس کا مطالعہ آپ جاری رکھیں، اور نحو میں عمل کے ساتھ اس کو ملا کے پڑھیں۔ اور صرف و نحو تو بس آپ یہ کہ جو خلاصۃ النحو ہے اور نصاب الصرف ہے، اس کو تو آپ رٹ لیں، ٹھیک ہے، اس کو رٹ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو چیزیں اس کے اندر نہیں ہیں، جیسے نکرہ مخصوصہ، نکرہ مخصوصہ کی جو صورتیں ہیں، چند دن پہلے میں نے پڑھا ہے جی آپ کو صدر محترم ویسے پڑھا رہے ہوں گے، تو جو خلاصۃ النحو تو صاحب شاید نہیں پڑھا رہے، وہ تسہیل اور خلاصۃ النحو بھی اس میں شامل ہے، نصاب الصرف بھی، نصاب النحو بھی، یہ تقریباً 8-9 کتابیں ہیں جن کا خلاصہ ہے نور صرف نور نحو کے اندر۔ اچھا استاد ماشاء اللہ فرما رہے ہیں کہ نور صرف اور نور نحو اس نام سے آپ کو کتاب پڑھا رہے ہیں، اور اس کے اندر خلاصۃ النحو بھی ہے، اور بھی دیگر کتبیں ہیں۔ تو اب جو آپ کو سر پڑھا رہے ہیں نا، جو آپ کو دیا ہوا ہے، آپ کے پاس PDF موجود ہوگی، 1-2 دن پہلے ہی پڑھایا وہ جی 1-2 دن پہلے استاد فرما رہے ہیں کہ میں نے پڑھایا نقرہ ہے مخصوصہ کی نکرہ مخصوصہ 7 کی طریقے۔ صورتیں، اس کے 7 طریقے جو ہیں، تو نکرہ مخصوصہ کے طریقے یہ خلاصۃ النحو میں موجود نہیں ہیں، تو اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ خلاصۃ النحو میں کچھ باتیں ہیں وہ نہیں ملتی، تو اس صاحب کی جو کتاب ہے نا، یہ ماشاءاللہ جامع معنی ہے، تو اس کو آپ PDF کو دیکھ لیں، اس کی PDF، اس میں نکرہ مخصوصہ کی ویڈیو بھی، صورتیں ہو گئی، اس ٹھیک ہے، کی ویڈیو بھی ہیں۔ ویڈیو بھی ہیں اور PDF بھی موجود ہیں اس کی، تو اگر نہیں ہے تو بھلے اس حساب سے آپ بعد میں لے لیجئے گا۔ ماشاءاللہ استاد محترم بڑی محنت کرتے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، تو ماشاءاللہ استاد محترم بڑی محنت کرتے ہیں۔ تو بس یہ کہ جو استاد کی PDF ہے نا، نور صرف اور نور نحو، اس کو آپ دیکھ لیں اچھے انداز میں، اور نکرہ مخصوصہ کی جو صورتیں ہیں یہ ہو گئی۔ اچھا اسی طرح اسباب منع صرف، غیر منصرف کے اسباب، یہ بھی ممکن سوال آ جاتا ہے، تو اس کو بھی اچھے انداز میں دیکھ لیں۔ اور ترکیبیں جو گمانے پھرانے والی، جیسے قولہ تعالی اللہ عز و ان اللہ عز و جل، عز و جل، اس طرح کی ترکیبیں ہوتی ہیں جو مبتدا خبر سے ہٹ کر ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی ترکیبیں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اس کا پیچھے والے سے کیا تعلق بنے گا، آگے والے سے کیا تعلق بنے گا۔ نحو میں تعامل میں کچھ ایسی ترکیبیں موجود ہیں، اور حال تمیز مستثنا، اس میں طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں حال تمیز کے اندر، کہ کون سی چیز حال بن رہی ہے، کون سی چیز تمیز بن رہی ہے، حال بن رہا ہے تو کس سے بن رہا ہے، ذوالحال کہاں پر ہے اس کا، تو اس میں بھی الجھ جاتے ہیں، کبھی حال کو جو ہے مفعول بھی کر بیٹھتے ہیں، مفعول بھی کو حال کر بیٹھتے ہیں، تو اب اس میں بھی ترکیبوں کے اندر طلبہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ترکیبوں کا بھی یہ مطالعہ ضروری ہے، اور ترکیبوں کا
زیادہ تر جو ایک اصول ہے ترکیب تحت المعنی، ترکیب معنی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کو معنی پتا ہوگا ترکیبوں میں آپ اتنے پریشان نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی جو مفتی اکمل صاحب کی کتاب ہے الترکیب، اس کو ساتھ لے کے چلیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا. اب یہ ہو گیا انٹری ٹیسٹ. انٹری ٹیسٹ کے اندر آپ علم منطق پوری پڑھ لیں، اور جو نور صرف اور نور نحو آپ کو منطق سر کی پہ ڈی ایف کتاب، وغیرہ دیے ہاں، تو یہ پڑھ لیں. اسی علم طرح منطق کی کتابوں کا بھی بتا دینا ساتھ ساتھ، علم منطق بلاغت، اس کی جی کتابیں کون علم کون سی منطق ہیں جو کی آسان علم ہیں؟ منطق کی کتابیں. اچھا اس کے اندر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پاس نہیں آیا تو میں نے تو دیا تھا ٹیسٹ، تو اس طرح سے بسا اوقات عبارت بھی آ جاتی ہے. تو عبارت کا ترجمہ اتنا مشکل نہیں ہوتا، وہ تو عموماً کر لیتے ہیں. اس میں بسا اوقات لائن کھینچ دیتے ہیں، خط کشیدہ عبارت کی وضاحت کریں، خط کشیدہ عبارت کے حوالے سے اس میں جو سیغہ ہے اس کی وضاحت کریں. اچھا جو تھوڑے سیگے ہوتے ہیں نا، سیگوں کو بھی دیکھ لیجیے گا، سیگے بھی پوچھ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سیگوں کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا لازمی طور پر. تو ترکیبوں پہ زیادہ فوکس رکھیے گا، اور نور صرف اور نور نحو یہ جو ہے نا پی ڈی ایف آپ کے پاس، اس کو بھی زیادہ فوکس کیجیے گا. اور اس کے اندر جو اہم اہم باتیں ہیں، نقرہ مخصوصہ کی صورتیں ہیں، اسباب معنی صرف ہو گئے، اور بھی کچھ اہم اہم چیزیں اس کے اندر ہیں، تو وہ دیکھ لیجیے گا. اچھا اسی طرح مبتدا کی تعریف جو بیان کی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو اسم جملے کے شروع میں آ جائے وہ اسے مبتدا کہتے ہیں. جو اس میں کافی میں تعریف لکھی نا، وہ اسم جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، تو وہ آپ دیکھ لیجیے گا. مبتدا کی تعریف و خبر کی تعریف، اور اس کا عامل کون سا ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ دیکھ لیجیے گا. جو خلاصۃ النحو میں لکھی ہے یہ تو بالکل بچوں والی ہے نا، وہ تعریف نہ لکھیے گا، بلکہ جو اس میں لکھی ہوئی ہے نا قافیہ کے اندر، ہدایت النحو کے اندر، تو وہ تعریف آپ نے لکھنی ہے مبتدا و خبر کی. ٹھیک ہے، اور کیونکہ اس تعریف پر جو خلاصۃ النحو کے اندر ہے وہ اصل میں ابتدائی طالب علم ہے تو ان کے لیے لکھی گئی ہے، تو اس لیے وہ تعریف لکھنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس تعریف پر اعتراضات ہوں گے. تو اس لیے وہ تعریف جو ہدایت النحو کے اندر لکھی ہے، قافیہ کے اندر لکھی ہے، وہ تعریف مبتدا و خبر کی آپ نے لکھنی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اہم بات ہے، مبتدا و خبر کی تعریف کون سی لکھنی ہے. اچھا ترکیبوں پر آپ نے توجہ دینی ہے. نمبر 2، تیسرے نمبر پر کل ہی وہ ہوا ہے نا نحوی ترکیب کے اصول، لیکچر ایک ہوا ہے جی اسا فرمانے کے ترکیب نحوی ترکیب کے اوپر ایک لیکچر دیا گیا ہے، کل ہی لیکچر دیا ہے، تو اس کو بھی آپ سن لیجئے گا. ٹھیک نحوی ہے، ترکیب کے اصول نہ ہو تو یوٹیوب چینل راشد نور مدنی، وہاں پر نحوی ترکیب کی اگر اس کا نام ہے نحوی ترکیب کے اصول. نحوی ترکیب کے اصول، یہ یوٹیوب پر چینل ہے استاد راشد صاحب کا، راشد نور مدنی کے نام سے. راشد نور مدنی کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، تو ادھر جا کر آپ اس کو دیکھ لیجئے گا. یہ آپ کو انشاءاللہ ترکیبوں پر کافی چیزیں مل جائیں گی. تو باقی کچھ اگر آپ کو سوالات کرنے ہو تو آخر میں آپ سوالات کر لیجئے گا. اچھا انٹری ٹیسٹ کا تو ہو گیا، اب اس کے بعد ہے تدریسی کورس. انٹری ٹیسٹ تو مطلب ہوتا ہے آپ نے یعنی دروازے میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، اب دروازے کے اندر جا کر آپ نے کیا کرنا ہے اصل تو پتہ ادھر چلتا ہے. ٹھیک ہے، انٹری کا مطلب تو انٹر ہونا ہوتا ہے. اچھا کہہ رہے ہیں اس بار ہدایت النحو ہے انٹری ٹیسٹ میں، خلاصۃ النحو نہیں. جی ہدایت النحو ہی ہوتی ہے، مجھے معلوم ہے ہدایت النحو ہی ہوتی ہے. خلاصۃ النحو تو میں نے یہ اس لیے بیان کیا کہ ہدایت النحو آپ کو پڑھنا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، جبھی میں نے آپ کو کچھ ایسی باتیں بیان کی کہ مبتدا خبر کی تعریف آپ نے کون سی لکھنی ہے. ٹھیک ہے، جبھی میں نے آپ کو اس لیے عرض کیا ہے مبتدا خبر کی تعریف کون سی لکھنی ہے، نقرہ مخصوصہ کی جو صورتیں ہیں جو خلاصۃ النحو کے اندر نہیں ہے ہدایت النحو کے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے اسی لیے آپ کو باتیں عرض کی ہیں والی کہ تفسیر خلاصۃ النحو النحو میں بھی ہے. تفسیر النحو کے اندر بھی ہیں، اور نور صرف اور نور نحو اس میں بھی موجود ہیں. تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا. جبھی میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا کہ خلاصۃ النحو تو ہے ہی نہیں. خلاصۃ النحو کا میں نے آپ کو اس لیے پڑھنے کا کہا ہے کہ خلاصۃ النحو یہ گویا ہدایت النحو کی شرح ہے، کیونکہ اس کے محشی اور خلاصۃ النحو کے مصنف ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے یہ پڑھنے کا آپ کو کہا ہے. تو خلاصۃ النحو چونکہ ابتدائی طالب علم والے کے لیے لکھی گئی ہے، تو اس لیے وہ آپ کو پڑھنا بھی آسان ہوگا، یاد کرنا بھی آسان ہوگا. تو کچھ باتیں ایسی ہیں جو خلاصۃ النحو کے اندر نہیں ہیں، ہدایت النحو کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا آپ مطالعہ فرما اچھا لیجیے گا. ترکیب کے لیے رفیع الکامل ایک کہہ رہے ہیں، شرح میں تعامل کی شرح شاید ہے، کہتے ہیں یہ کیسی کتاب ہے؟ رفیع الکامل ہے، اس طرح بہت ساری ہیں. بشیر الکامل جی زیادہ بہترین ہے، بشیر الکامل ہو علامہ غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ جی اللہ علیہ غلام کی. جیلانی مرٹی صاحب کی ہے بشیر الکامل، اور اس میں بھی تھوڑی باتیں ہیں، ہاں زیادہ اس سے ترکیب ہے، تھوڑے سے الفاظ ہیں ان کے مشکل ہے. مشکل ہے. اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ الترکیب جو بہترین مفتی اکمل صاحب کی نا یہ بہت بہترین ہے، اور یہ یعنی یوں سمجھے جامع معنی اور بہترین کتاب ہے. اس کو آپ مطالعے میں رکھیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ شرح میں تعامل کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو کافی چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی. کچھ باتیں سمجھ میں نہ آئیں تو بھلے استاد صاحب موجود ہیں
استاد محترم آپ روزانہ ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں، تو استاد محترم سے رابطے میں رہیں، اپنا رابطہ مضبوط رکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گے۔ تو اب انٹری ٹیسٹ تو ہو گیا، اب اس کے بعد آتا ہے تدریسی کورس۔ تدریسی کورس کے اندر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی بات اچھا تو تھوڑا یہ ہے یہ بھی بتا دینا، جامعۃ المدینہ میں جو تدریس کا منصب دینے سے پہلے ایک تو آپ نے کہا انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، جی انٹری ٹیسٹ ہونے کے بعد پھر کیا تدریسی کورس ہوتا ہے؟ جی یہ بھی تھوڑا بتا دیں، جامعۃ تدریسی المدینہ، کورس اور پھر جی تقریر اس کی جامعۃ بھی۔ المدینہ میں تدریس کے فرائض انجام دینے کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، پہلے تو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تدریسی کورس ہوتا ہے، اور اب یہ داخل بھی کر دیا ہے کہ عصری علوم بھی شامل ہونا چاہیے، تب تدریس آپ کو یہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو پہلے تو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی دروازے میں انٹر کرنے کے لیے پہلے تو انٹری ٹیسٹ، یعنی آپ اس قابل ہیں کہ آپ تدریسی کورس میں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تدریسی کورس میں آ سکتے ہیں، اس قابل ہیں۔ اب تدریسی کورس کے بعد بھی آپ اس قابل بنیں گے کہ آپ قابل تدریس ہو جائیں گے، یعنی آپ پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے، لیکن اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اب تدریسی کورس کے اندر انٹری ٹیسٹ تو آپ نے پار کر لیا، اب تدریسی کورس کے اندر بھی یہ ضروری ہے کہ ہر چیز میں آپ کے تقریباً 70% نمبر، ٹھیک ہے، اعراب ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، اسی طرح جو صرف و نحو کے سوالات کرتے ہیں استاد محترم، اچھا ان تمام چیزوں کے اندر آپ کے 70% نمبر ہونا یہ ضروری ہے۔ اچھا یہ اس صورت میں ہوگا جب کہ آپ کی تیاری ایسی ہو کہ کوئی کتنے ہی سوال کر لے آپ بالکل جواب دے سکے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا اپنے زمانے طالب علمی کے اندر کہ اپنے استاد محترم کو کیسے پڑھاتے تھے اور ہم کیسے سوالات کرتے تھے، ہم کچھ جو ہے عجیب و غریب سوالات کرتے۔ تو تدریسی کورس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ طالب علم آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ پریشان نہ ہو جائیں، یہ چیک کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی چیک کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آپ کیا تیاری کر سکتے ہیں، اس قابل ہیں کہ تیاری کر کے آپ پڑھا دیں گے، یہ چیک کرنے کے لیے تدریسی کورس بھی لیا جاتا ہے۔ تو تدریسی کورس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے۔ تو تدریسی کورس کے اندر سب سے پہلے تو آپ کا کانفیڈینس لیول ہونا چاہیے، اور اس کی کمی عموماً پائی جاتی ہے۔ بس اوقات محنت کرنے والے رات رات محنت کرتے ہیں، صبح بیچارے جو ہے نا وہ کانفیڈینس لیول ہی نہیں ہوتا، سامنے آتے ہیں تو ٹانگیں کپانا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو کانفیڈینس لیول بحال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب تو نہیں ہو سکتا نا، جیسے پہلے درجے کے اندر تو اساتذہ کے سامنے، طلباء کے سامنے بندہ بیان کر سکیں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ کسی استاد محترم سے وقت لے کر استاد محترم کے سامنے آپ بیان کرتے ہیں، استاد محترم سے کہیں آپ اعتراضات کریں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، تو کچھ اعتراضات استاد صاحب وہ بھی کریں گے جو آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو اب اگر وہاں پر آپ نے بیان کر دیا تو مجھے امید ہے کہ آپ وہاں پہ بیان کریں، ٹھیک ہے، وہاں پہ بھی استاد محترم ہوں گے اور طلبا آپ کے یعنی کلاس فیلو ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو استاد صاحب کے سامنے آپ نے اگر اچھے انداز میں بیان کر دیا اور استاد صاحب نے آپ کو بالکل اوکے کر دیا تو پھر آپ وہاں جا کے تیاری، یعنی آپ وہاں پہ جا کے امید ہے کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ استاد صاحب سے کنیکشن آپ کا مضبوط ہونا چاہیے اپنے استاد محترم سے۔ جب میرا بھی ٹیسٹ ہوا تھا تو ٹینشن مجھے تھی اور ٹینشن ہونی بھی چاہیے، لیکن ٹینشن ایسی ٹینشن نہ ہو کہ بندہ پڑھائی سے محروم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ عبادت کے اندر خوف اور رجا کی ملی جلی کیفیت ہونی چاہیے، نہ اتنا زیادہ خوف ہو کہ بندہ عبادت سے محروم ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، نہ اتنی زیادہ امید ہو کہ بندہ خوف ہی نہ رہے، اللہ کا خوف ہی نہ رہے۔ تو خوف اور رجا کی ملی جلی کیفیت یہ عبادت کے اندر ہونی چاہیے، اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ عبادت کرنے کے بعد ہمیں انشاءاللہ جنت بھی ملے گی، امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رضا اور امید بھی ہونی چاہیے اللہ کی رحمت اور امید بھی ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح تدریسی کورس کے اندر پہلا تفصیل سمجھا رہا ہوں کہ تدریسی کورس کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے کہ بھئی انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی، اور پھر ٹینشن بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ تیاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو تیاری آپ نے کرنی ہے محنت کے ساتھ، اور ظاہر ہے یہ ایک دن میں تو نہیں ہو سکتا، صرف استاد صاحب پڑھائیں اور آپ اسی وقت پڑھیں اس کے بعد کھولیں ہی نہ، تو یہ تو بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ انٹری ٹیسٹ بھی پاس کرنا میرے نزدیک بہت مشکل ہے کہ صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ یہ کہیں کہ بھائی جتنا استاد صاحب نے پڑھا دیا اتنا میں نے پڑھ لیا اور میں کامیابی کی سیڑھیاں چڑھ جاؤں گا، تو ایسا بہت مشکل ہے۔ تو اس کے لیے جتنا استاد نے پڑھایا اس کے الگ سے آپ کو پڑھنا بھی پڑے گا، مطالعہ بھی کرنا پڑے گا اور زیادہ محنت کرنی پڑے گی، تو پھر انشاءاللہ آپ کو کامیابی نصیب ہوگی۔ تو تدریسی کورس کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ کانفیڈنس لیول آپ کا سب سے پہلے تو ہونا چاہیے، کانفیڈنس لیول اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ تدریسی کورس میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ تدریسی کورس میں کامیاب ہونے کے لیے کانفیڈنس لیول چیک کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جب آپ کوئی بات کہیں گے
تو اس میں سامنے والا اعتراضات بھی کرے گا، یہ استاد محترم بھی اعتراضات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے اعتراضات ہوتے ہیں جوابات نہیں ہو پاتے، ٹھیک ہے، تو کچھ نہ کچھ بھی جواب بندہ دے دے، ٹھیک ہے، ایسا ہو کچھ نہ کچھ بھی جواب دے دے، یعنی کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن ہر دفعہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار بندہ ایسا پریشان ہو جاتا ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو کم سے کم آپ کے یعنی مکمل جو ہے نا اعراب ترجمے کے اندر اور اسی طرح انداز تفہیم کے اندر 70% نمبر آپ کے ہونے چاہیے۔ ابھی ایک آدھ لیکچر میں مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن والی بات نہیں ہے، دوسرے لیکچر میں ایسی محنت کریں کہ آپ کے 100 میں سے 100 نمبر کہیں نہیں گئے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے استاد محترم سے رابطے میں رہیے گا۔ تو تدریسی کورس کے اندر کانفیڈنس لیول، پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسرے نمبر پر آپ کا انداز، آپ کی تیاری کیسی، ٹھیک ہے، آپ کو تیاری ایسی کرنی ہے کہ بس سامنے والا کتنے سوال کر لے میں جواب دے کے رہوں گا، ٹھیک ہے، یعنی کئی شروحات پڑھنا، اردو پڑھنا، عربی پڑھنا، ٹھیک ہے، عربی کے لحاظ سے کوئی سوال کرے، جس کا جو حاشیہ ہوتا ہے، جو عربی کتب کا حاشیہ، جو عربی کتاب جیسے کافیہ، یہ عموماً اس سال بھی شامل ہوگی، جو پچھلے سال میں نے دیا تھا تو کافیہ شامل تھی، قطبی شامل تھی، اسی طرح دروس البلاغہ شامل تھی، اصول الشاشی یہ بھی شامل تھی، تو اس طرح کی جو کتب ہیں اس میں حاشیہ بھی ہوتا ہے، عربی کتب میں عموماً حاشیہ ہوتا ہے، تو حاشیہ تو پڑھنا چھوڑنا ہی نہیں ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ اردو شروحات کو بھی آپ لازمی دیکھیں کہ اردو شروحات کے اندر ساری باتیں کھل کر واضح ہو جاتی ہیں اور سمجھ میں عموماً آ جاتی ہے، تو اس لیے آپ کو ایک محنت کرنی پڑے گی، اور ظاہر تیاری کرنے کے لیے آپ کو ایسی جگہ کی تلاش بھی کرنی پڑے گی جہاں پہ کوئی یعنی شور شرابہ نہ ہو، تاکہ آپ محنت و لگن کے ساتھ تیاری کر پائیں۔ تو تقریباً روزانہ آپ کو 3 کتابیں دی جاتی ہیں، جب ہم تھے تو 3 کتابیں دی جاتی تھیں، پچھلے سال 3 کتابیں دی جاتی ہیں، تو 3 کتابیں دی جاتی ہیں، تو 3 کتابوں کا آپ نے یعنی اچھے انداز میں تیاری کر کے آنی ہوتی ہے، تمام سوالات کے جوابات، اعراب، ترجمہ، ٹھیک ہے، اور وجوہ اعراب بھی پوچھ لی جاتی ہیں، تو ظاہر ان تمام باتوں کا مقصد فائدہ یہ ہے، کوئی نقصان تو ہے نہیں، ٹھیک ہے، تاکہ کسی نا اہل کو تدریس کا موقع نہ ملے، ٹھیک ہے نا، اہل کو ہی تدریس، جو اہل ہو تو وہ تدریس اس کو مل جائے گی، انشاءاللہ مل جائے گی، تو جو اہل ہوتا ہے نا تو وہ کہیں نہیں جاتا، جس نے محنت کی ہوتی ہے، اساتذہ کی دعائیں لی ہوتی ہیں، اساتذہ کی دعائیں کے ساتھ ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ کہیں نہیں جاتا، اس کو کہیں نہ کہیں وہ بیچارہ وہ فٹ ہو ہی جاتا ہے۔ جیسے الحمدللہ میں بھی کافی ٹائم سے یعنی میرے کو تدریس نہیں مل رہی تھی، اور اس سال آپ کو پتا ہے کیسے معاملات بھی چل رہے تھے، تو بس یہ کہ اللہ کا شکر ہے، اور صرف مجھے ہی تدریس ملی، یعنی میرے علاوہ صرف ایک اسلام بھائی کو تدریس ملی ہے بس، اس کے علاوہ جو ہمارے کلاس فیلو ہیں ذہین ترین تھے لیکن ان کو تدریس نہیں ملی، ٹھیک ہے، جو آفیشیل تدریس تھی جو دعوت اسلامی کے تحت ہوتی ہے تو وہ نہیں ملی ان کو، صرف مجھے ملی، اور ایک اور دوسرے اسلامی بھائی تھے ان کو ملی، اور دوسرے کو بھی وہ بھی اصلی علوم پر ملی ہے، اس کے علاوہ نہیں ملی، ٹھیک ہے نا، تو بس یہ اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں، اساتذہ کے دعائیں ہوتی ہیں، والدین کی دعائیں ہوتی ہیں، تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ صرف اپنی محنت پر بندے کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہتے ہیں صرف اپنی عبادت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل پر بھی بھروسہ بندے کو کرنا چاہیے۔ ہماری کیا اوقات کے ہم لوگ جو ہے وہ جیسے ہماری کیا اوقات کے ہم تدریس کریں، ٹھیک ہے، بس یہ اساتذہ کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تو میں سمجھانا ہی چاہ رہا تھا کہ تدریس کے لیے آپ کو 3 کتابیں روزانہ دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، کافیہ ہو گئی، اور 2 استاد محترم ہوتے ہیں، کچھ نے تدریسی کورس دے دیا ہوگا، دوبارہ دیں گے، ٹھیک ہے، اور کچھ جو ہے وہ ابھی پہلی دفعہ تدریس کے لیے جائیں گے، تو اس لیے میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو 2 استاد محترم ہوتے ہیں، اور 2 استاد محترم یعنی ویسے 12 دن کا تدریسی کورس کہتے ہیں، ہوتا ہے ویسے یہ 10 دن کا ہے، اور 10 دن کے اندر بھی جو 8 دن ہوتے ہیں وہ لیکچر کے ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے دن آتے ہیں تو استاد صاحب سمجھاتے ہیں، کچھ باتیں عرض کرتے ہیں، کچھ باتیں فرماتے ہیں کہ بھائی اس طرح میرا انداز ہے، اور میں اس طرح سوال کروں گا، میں یہ آپ سے سوال کروں گا تو آپ اس طرح تیاری کر کے آؤ، ٹھیک ہے، تو پھر اس دن یعنی پہلے دن استاد محترم آپ کو لیکچر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر 4 دن کے بعد یعنی 5 دن ٹوٹل، پہلا دن تو دینے کا ہو گیا، اور 4 دن مزید ہو جانے کے بعد استاد محترم چلے جاتے ہیں، اور دوسرے استاد محترم آتے ہیں، اور پھر وہ بھی ایک دن آپ کو یعنی دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے تیاری کر کے آنی ہے، تو ٹوٹل آپ کے 4 لیکچر ہوتے ہیں، ٹوٹل 4 لیکچر ہوتے ہیں، اور پہلے دن بھی ہو سکتا ہے، دوسرے دن بھی ہو سکتا ہے، تیسرے دن بھی ہو سکتا ہے، چوتھے دن بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو کبھی بھی لیکچر ہو سکتا ہے، تو آپ نے روزانہ تیاری کر کے آنی ہے، اگر 4 لیکچر ہو جائیں پھر فری ٹینشن ہو جاتے ہیں کہ بھائی اب جو ہوگا وہ استاد محترم کی رضا پر ہوگا،
ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد بھی آپ کے نمبرز ہونے کے بعد بالکل استاد محترم کے یعنی بالکل آپ کے نمبر وغیرہ ہونے کے بعد استاد محترم کا مشورہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ فائنل ہوتا ہے کہ آپ قابل تدریس ہیں یا نہیں۔ تو ایک ہے پروسیس تو ہے، لیکن اس کے لیے ایک پیچھے محنت ہے، اور محنت ظاہر ہے جتنا جو بندہ کرے گا، جتنا شہد ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی آپ محنت کریں گے اتنا آپ کو پھل ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سوچنا کہ بھائی میں کچھ نہیں کر سکتا، اتنی محنت کون کرے گا، ٹھیک ہے، 70 نمبر دینا آسان تھوڑی ہے، عبادت ترجمہ کون کرے گا، عبادت کے 70 نمبر، ترجمے کے 70 نمبر، پھر انداز تفہیم کے 70 نمبر، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بھی تدریس ملے نہ ملے، ٹھیک ہے، اتنی پنچات کون کرے۔ تو ٹینشن نہ لیں، محنت جو کرتا ہے اس کی محنت ضائع نہیں ہوتی، جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ ان تستہتا ان تستہت تفز، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ تو جو محنت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کسی کی محنت ضائع نہیں ہوتی۔ تو یہ تھا تدریسی کورس کے بات۔ تو امید ہے آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اگر کچھ باتیں آپ نے پوچھنی ہے تو بھلے پوچھ لیں۔ اچھا، تدریسی کورس کے اندر سوال کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ تدریسی کورس کے اندر سوال کرنے کا انداز یہ بھی ہوتا ہے کہ استاد فرماتے ہیں طلبہ آپ کے جو کلاس فیل ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ تدریسی کورس دینے کے لیے آتے ہیں، تو ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ سوال کریں، ٹھیک ہے، اگر وہ سوال کرتے ہیں تو فبی ہاں، ورنہ استاد صاحب سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بس میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو تیاری کرنی ہے وہ بہت اچھے انداز میں کرنی ہے۔ اردو شروحات کا مطالعہ آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اردو شروحات کے اندر کافیہ کی آپ اردو شرح کوئی بھی دیکھ لیں، نیٹ پر مل جاتی ہیں، بہت ساری مل جاتی ہیں، تو کوئی بھی آپ اردو شرح ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور تقریباً میں تو کہتا ہوں 2-3 شروحات کو آپ لازمی دیکھیں، اردو شروحات۔ اچھا، اسی طرح عربی شروحات بھلے آپ نہ دیکھیں، لیکن اردو شروحات کو آپ لازمی دیکھیں۔ 2-3 استاد کسی بھی استاد صاحب سے مشورہ کر لیں جو یہ پڑھاتے ہیں، کافیہ پڑھاتے ہیں، آپ کے استاد صاحب تو کافی ہوں گے، تو جو کافیہ پڑھاتے ہیں ان استاد سے مشورہ کر لیں کہ بھائی میں کون سی کتاب دیکھوں، کون سی جو ہے کتاب میرے لیے مفید رہے گی، تو وہ استاد محترم جو بات بتائے اس کے مطابق عمل کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جی اس سوالات میں بھی ان کے ساتھ ساتھ جی شامل کریں۔ ابھی آپ بھلے سوال جو کرنا چاہتے ہیں سوال کر لیں، انشاءاللہ وہ سوالات کے جواب بھی دے دیے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کافیہ کی تیاری بھی کریں، صحیح ہے، اور اس کے لیے اردو شروحات کا مطالعہ لازمی کریں، اردو شروحات کو نہ چھوڑیں۔ اچھا، سوال اعتراض جواب کی صورت میں آپ جتنا اچھے انداز میں بیان کر سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا انداز نہیں ہو سکتا۔ یعنی آپ عبادت کے اندر خود ہی اعتراض قائم کریں، اگرچہ اعتراض نہیں لکھا ہوا عبادت کے اندر، نہ حاشیے میں لکھا ہوا ہے، آپ خود ہی اعتراض قائم کریں اور خود ہی جواب دیں، ٹھیک ہے، خود ہی اعتراض قائم کریں اور خود ہی عبادت میں جو ہے وہ جواب کو بنا دیں۔ یعنی عبادت میں کوئی اعراب کوئی بات لکھی ہوئی ہے تو اس کو آپ جواب بنائیں، اور اس کے پیچھے ایک اعتراض کو نکالیں کہ بھائی یہاں پر یہ کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے، تو پھر اس کا جواب مصنف نے پہلے دے دیا، یہ بندہ اعتراض کر سکتا ہے، اس کا جواب مصنف نے یہ دے دیا۔ تو جتنا آپ یہ کریں گے نا تو آپ کا انداز تفہیم اور اچھا ہوگا اور نکھر کر سامنے آئے گا، کیونکہ اعتراض جواب کی صورت میں سامنے والا جو طالب علم ہے یہ زیادہ سمجھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو اعتراض جواب کی صورت میں جو آپ انداز تفہیم جو پڑھاتے ہیں تو سامنے والے کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے، تو یہ والا انداز آپ اپنائیں گے تو امید ہے زیادہ سمجھ میں آئے گی۔ اعتراض جواب تو آپ لازمی دیکھیے گا اردو شروحات کے اندر، ورنہ اور میں یہ اور دوسرا مشورہ میں آپ کو یہ دوں گا کہ جو بھی آپ نے پڑھانا ہے نا، 8 دن تک آپ استاد محترم کے پاس آئیں، کسی بھی استاد صاحب کے پاس جو آپ کے استاد ہوں، تو ان کے پاس آئیں اور ان کو کہیں کہ بھائی مجھے یہ کل پڑھانا ہے اور آپ میرا سبق سنیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ ان کے سامنے لیکچر بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اب استاد صاحب سے آپ فرمائیں کہ آپ استاد صاحب سے عرض کریں کہ آپ اعتراض کریں، کوئی سوال کریں، میں آپ کو جواب دوں گا۔ تو آپ نے اگر استاد صاحب کے سامنے بالکل اچھے انداز میں بیان کر دیا، استاد نے کہہ دیا ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہیں اور کامیاب ہو جائیں گے، تو پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے استاد صاحب کے پاس آپ لازمی آئیں، جب بھی آپ کو اگلے دن لیکچر دینا ہو تو استاد محترم کے پاس آئیں، استاد محترم سے کہیں کہ بھائی میں نے یہ لیکچر دینا ہے، آپ میرا سنیں۔ تو استاد محترم جو سوال کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کے جوابات دینے کی کوشش کریں۔ اگر جواب نہیں آتا تو استاد محترم سے پوچھ لیں کہ آپ جواب دے دیں، تاکہ کل اگر میرے سامنے مجھ پر یہ اعتراض ہو جائے، کوئی استاد صاحب اعتراض کر دیں، کوئی طالب علم اعتراض کر دے، تو پھر میں جواب دے پاؤں۔ اگر ایک لیکچر میں مسئلہ ہو گیا تو ٹینشن لینے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے، 3 لیکچر آپ کے پاس مزید ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 لیکچر مزید ہوتے ہیں۔ پہلے لیکچر کے اندر کچھ طلبہ ہو جاتے ہیں پریشان، تو جب آپ جائیں گے تو استاد محترم ادھر بھی عرض ادھر بھی فرما دیں گے آپ کو کہ اگر پہلے لیکچر میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو اتنا ٹینشن مت لیں،
دوسرے لیکچر میں، تیسرے لیکچر میں اور چوتھے لیکچر میں حد درجہ محنت کریں، یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی، اتنی محنت کر لیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔